بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین قادری منہاجی نے ایک روایت اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے بیان کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا ہے، اور اس روایت کو نقل کرنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعو لی حبیبی، میرے لیے میرے حبیب کو بلاؤ۔ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو آپ نے ان کو دیکھا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ادعو لی حبیبی، میرے لیے میرے حبیب کو بلاؤ۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو آپ نے ان کو بھی دیکھا اور سر جھکا لیا۔ پھر کہا کہ ہلاکت تو تمہارے لیے، یعنی تم میرے لیے علی بن ابی طالب کو بلاؤ۔ تو کہا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی کو بلایا تو آپ کے اوپر ایک چادر تھی، تو آپ نے اس چادر کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو داخل کیا اور اپنے اوپر لٹا لیا، اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ اب یہ یاسین قادری منہاجی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ اہل سنت والجماعت کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب جن کتابوں کے اس نے نام لیے ہیں اس میں تاریخ دمشق ابن عساکر کی، اور میزان الاعتدال، البدایہ والنہایہ علامہ حمد الدین کی، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی، اور مناقب خوارزمی میں امام خوارزمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، المصنوعہ میں، اور محب الطبری نے ذخائر کے اندر، اور ریاض النظرہ میں۔ ان کتابوں کے حوالہ جات یاسین قادری منہاجی صاحب نے دیے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1027 اسی حدیث کو امام زاہبی، دیکھیں کتنی بڑی شخصیت ہے، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جن کی اسماء و رجال پہ بڑی معروف کتاب ہے میزان الاعتدال۔ امام زاہبی میزان الاعتدال میں اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 248 اور 482 میں یہ روایت لے کے آئے۔ اسی حدیث کو امام حافظ اماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 360 ہے، اور امام ابن کثیر اس روایت کو عبداللہ بن عمر سے لے کے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی حدیث کو امام خوازمی نے لیا ہے اپنی مناقب الخوازمی میں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 38 ہے، اور المصنوعہ میں امام جلال الدین سیوطی نے لیا ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 193 ہے۔ اسی حدیث کو محب الطبری ذخائر العقبہ میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 72 ہے، اور ریاض النظرہ میں بھی لے کے آئے ہیں امام طبرانی کے واسطہ سے۔ کہ اہل سنت والجماعت کی ان کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض الوفات کے وقت اپنا حبیب کہا، یعنی ابو بکر صدیق کو بھی بلایا گیا لیکن آپ نے ان کو بھی واپس کر دیا، پھر عمر فاروق کو بلایا گیا، آپ نے ان کو بھی واپس کر دیا، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ چادر کے اندر داخل بھی کیا اور اپنے اوپر لٹایا بھی، اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں تھے، میرے گھر میں تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو اس حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس میرے حبیب کو لے کے آؤ، یا میرے پاس میرے حبیب کو بلا بھیجو، میرے حبیب میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ یہ میں کوئی شرح نہیں کر رہا، ایک ایک لفظ اور ترجمہ دے رہا ہوں۔ آپ روایت کرتی ہیں قالت فدعوت لہ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کو بلا بھیجا، جب حضرت ابو بکر آگے فناظر الیہ ثم وضع راسہ ثم قال ادعو لی حبیبی، جب حضرت ابو بکر آگئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنا سر مبارک نیچے کر لیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ۔ یعنی حضرت ابو بکر کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جھکا لینا اور پھر فرمانا کہ میرے حبیب کو بلاؤ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کو بلانا نہیں چاہ رہے تھے، اور نہ ان کے حبیب تھے۔ اس حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتا رہا ہوں میں، اگر ہوتے تو بات ختم ہو جاتی۔ اما عائشہ صدیقہ ہی روایت کر رہی ہیں جو سچی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے سر نیچے فرما لیا، ایسے کر لیا، اور دوبارہ فرمایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ، تو وہ فرماتی ہیں کہ فدعوا لہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ہم نے حضور علیہ السلام کے لیے حضرت عمر کو بلا بھیجا، فلما ناظر الیہ وضع راسہ ثم قال ادعو لی حبیبی، جب حضرت عمر آگے آقا علیہ السلام نے ان کی طرف بھی دیکھا کہ حضرت عمر آگے ہیں، آقا علیہ السلام نے پھر اپنا سر مبارک نیچے کر لیا اور پھر ارشاد فرمایا
کہ میرے پاس میرے حبیب کو بلا کے لاؤ. یعنی حضرت ابوبکر بھی آئے, حضرت عمر بھی آئے, آقا علیہ السلام نے دیگ کے ساتھ جھکاتے ہوئے فرمایا کہ میرے حبیب کو بلا کے لاؤ. اس کا کیا معنی ہے کہ دونوں کو بلانا نہیں چاہ رہے, کوئی اور حبیب ہے. اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے حوالے آپ کو پہلے دے دیے, اہل سنت کی 10 کتب کے میں نے آپ کو ریفرنسز دیے. اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ فرماتی فقلت, جب یہ معاملہ دیکھا, یہ حالات دیکھے, تو پھر میں نے کہا ویلکم ادعوا لہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پھر اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں, میں نے کہا تم ہلاک ہو جاؤ, جاؤ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا کے لاؤ. ہائے ہائے ہائے, علی علیہ السلام کو بلا کے لاؤ. آگے جملہ سنیں, آپ فرماتی ہیں فواللہ ما یرید غیرہ, اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عائشہ صدیقہ کی جان ہے, حضور علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہ رہے, کسی کو بلانا نہیں چاہ رہے. علی علیہ السلام ہی حضور علیہ السلام کے حبیب ہیں, محبوب ہیں, اور اس حالت میں صرف علی علیہ السلام کو بلانا چاہ رہے ہیں. یہ اما عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں. آپ فرماتی پھر مولا علی علیہ السلام کو بلایا گیا, فدعوا علی فاتاہ, علی علیہ السلام کو بلایا گیا اور حضور علیہ السلام کے جب وہ قریب گئے, سنیں ذرا, فلما اتاہ افرد الصوب الذی کان علیہ ثم ادخلہ فی. ہائے 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 ہائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, جب مولا علی علیہ السلام آئے, جب آقا علیہ السلام کے قریب ہوئے, جب حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا, تو آقا علیہ السلام وہ جو چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے, آقا علیہ السلام نے اس طرح چادر کو پھیلایا اور مولا علی علیہ السلام کو اس چادر کے اندر داخل کر لیا. ثم ادخلہ فیہ, وہ جو چادر تھی, وہ جو چادر تطہیر تھی, وہ جو ردا تھی آقا علیہ السلام کے پاک جسم کے اوپر, اما عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہے کہ اس کو اوپر کیا اور مولا علی علیہ السلام کو اس کے اندر داخل کیا, اور داخل کر کے اپنے دونوں ہاتھ علی علیہ السلام کی پشت کے اوپر کر لیا ایسے, اور حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑا نہیں. اور سنے فلم یزل, علی علیہ السلام کو خود سے جدا نہیں کیا, یعنی اسی طرح چادر کے نیچے اپنے اوپر کر کے, ہاتھ دونوں اوپر کر کے ایسے علی علیہ السلام کو اپنے سینے, اپنے صدر کے اوپر لٹا لیا. یحتضنہ حتی قبض یدہ علیہ, یعنی خود سے جدا نہیں کہ اسی طرح اپنے ساتھ چمٹائے رکھا, لپٹائے رکھا, اور اسی حالت میں آقا علیہ السلام کی جو روح ہے اللہ کی طرف چلی گئی. آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اب مجھے بتائیں آپ کہ اما عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہے کہ اسی حالت میں, یعنی خود سے علی کو جدا نہیں کیا, اسی طرح اپنے ساتھ چمٹائے رکھا, لپٹائے رکھا, چادر اوپر رکھی, اور سینے کے اوپر مولا علی علیہ السلام کا سینہ لگا ہوا ہے, اور ہاتھ جو حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی پشت کے اوپر سے ایسے دبا کے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے. اور اما عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہے کہ میں قریب تھی اور اسی حال میں آقا علیہ السلام کی جو روح مبارک ہے وہ پرواز کر گئی. اب مجھے بتائیں کہ کس روایت میں آقا علیہ السلام کی حرمت اور ناموس پہ پہرا ہے؟ اب یہ اس طرح کی حدیثیں بیان کر کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے یہ لوگ اہل سنت والجماعت کے محقق علماء کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں. اب جہاں پر یہ حدیث نقل ہیں, وہیں پر ان حدیث کی جو سندی حیثیت ہے, یعنی صحت اور سقم کے بارے میں وہیں پر نقل کر دیا گیا کہ ان کی سندی حیثیت کیا ہے, کیا یہ حدیثیں قابل استدلال بھی ہیں یا نہیں ہیں, یا یہ حدیثیں قابل قبول بھی ہیں یا نہیں ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ ساری باتیں چھپا لی جاتی ہیں اور حدیث کو ایک رنگ دے کر امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ آپ کی کتابوں کے اندر بات نقل ہے. اب یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کو ابن عساکر نے نقل تو کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دارقطنی کے طرق سے, اور اس کی جو سند ہے وہ ذرا سننے کے اسماعیل ابن آبان, انہوں نے اس حدیث کو عبداللہ بن مسلم سے, الملائی سے, اور انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے ابراہیم سے, اور انہوں نے علقمہ اور اسود سے, اور انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے. اچھا, اس حدیث کو نقل کرنے میں امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کرنے میں ایک تو دیکھیں راوی ہیں مسلم الملائی, فرمایا وہ بھی اس حدیث کو نقل کرنے میں اکیلے ہیں, اور اس کے بعد نیچے آ کر اسماعیل وہ بھی اس حدیث کو نقل کرنے میں اکیلے ہیں. اور عبداللہ بن مسلم الملائی کے بارے فرماتے ہیں کہ لا اجد لہ ترجمۃ, مجھے ان کا ترجمہ ملا ہی نہیں ہے. اچھا, اب مسلم الملائی جو ہیں ان کے بارے میں محدثین کی آراء کیا تھی؟ اب دیکھیں اس طرح کی حدیثوں کو وہ لے کر, یعنی جن کی سندی حیثیت بہت ہی زیادہ کمزور ہے, جن کی حدیث کو
وہ اہل سنت والجماعت نے ترک کر دیا ہے، محدثین نے ان کی حدیثوں کو قابل اعتبار نہیں بتایا، ان کی حدیثوں کو بڑے شدت کے ساتھ رد کیا ہے، ان کی حدیثوں کو رد کیا ہے، اس طرح کی حدیث سے نقل کر کے کہتے ہیں جی دیکھیں اس سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو مسلم الملائی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ابن کیسان الاور فہو متروک کما قال النسائی وغیرہ، کہ جیسے امام نسائی اور اس کے علاوہ جو دیگر محدثین ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی حدیثوں کو متروک یعنی ترک کر دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وَهَذَا مِنْ أَكَاذِيبِهِ، یعنی یہ حدیثیں ان کی جھوٹ میں سے ہیں۔ اچھا آگے چل کر انہوں نے ایک اور حدیث نقل کی کہ یہ حدیث بھی نقل کی جاتی ہے کہ معاشر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، تو اس پر معاشر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ متى اوصى الیہ، یعنی کب وصیت کی انہوں نے، یعنی وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت تھا تو آپ کا سر مبارک وہ میرے سینے کے ساتھ تھا یا میری گود کے اندر تھا، آپ نے ایک پانی کا بڑا پیالہ منگوایا جس سے آپ کے اوپر پانی ڈالا جاتا رہا۔ فرماتی کہ وما شعرت انہ مات، کہتی مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کب پرواز کر گئی، جب کہتی مجھے ہی پتہ نہیں چلا تو فماتا اوصى الی، آپ نے وصیت کب کی ہوگی، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں بلا کر سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شدید انکار کر رہی ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تو مجھے بھی پتہ نہیں چلا، حالانکہ آپ کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ تھا یا میری گود کے اندر تھا۔ اب محدثین نے اس حدیث کے بارے میں جو کہا ہے وہ سننے کہ مسلم الملائی اس حدیث کو نقل کرنے میں اکیلے ہیں، اسی طرح اسماعیل بن ابان اس حدیث کو نقل کرنے میں اکیلے ہیں، عبداللہ بن مسلم الملائی کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، پھر ابو مسلم الملائی کے بارے میں فرمایا کہ فہو متروک کما قال النسائی وغیرہ، اور یہ بھی کہا کہ ھذا من اکاذیبہ۔ اچھا سنن سید ابن منصور میں مسلم الملائی کی حدیث کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اسی طرح سنن سید ابن منصور اس کی صفحہ نمبر 504 اور جلد نمبر 7 میں، اسی طرح مسلم الملائی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ابن کیسان الاور الکوفی انہ ضعیف، یہ سنن سید ابن منصور صفحہ 237 جلد نمبر 8، اسی طرح فرمایا کہ ففیہ مسلم الاور ضعیف، ایک حدیث کی کتاب ہے المنتخب من مسند عبد بن حمید، اس کے صفحہ نمبر 248 اور جلد نمبر 3 میں ایک حدیث ہے جس کی سند کے اندر مسلم الاور ہیں، کہتے ہیں کہ ففیہ اس کی سند میں مسلم الاور ہیں، لہذا یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے۔ اچھا اس کے ساتھ سے یاسین قادری منہاجی صاحب نے امام الذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا کہ امام الذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد اور بہت مایہ ناز شاگرد ہیں، اور امام الذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے میزان الاعتدال کے اندر بھی اس بات کو نقل کیا ہے، حالانکہ یہ میرے پاس امام الذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی میزان الاعتدال موجود ہے، اس کی جلد نمبر یہ 5 ہے اور صفحہ نمبر 209 کے اوپر یہ مسلم الاور کے بارے میں امام الذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال الفلاس متروک الحدیث، یعنی یہ متروک الحدیث تھا، تہذیب الکمال اس کے صفحہ نمبر 532 اور جلد نمبر 27 میں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ الجرح التعدیل کے صفحہ 192 جلد نمبر 8 میں کہ لا یکتب حدیثہ، ان کی حدیثوں کو نہیں لکھا جائے گا۔ امام یحییٰ رحمہ اللہ تعالیٰ الجرح التعدیل کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ لیس بثقۃ، یہ ثقہ نہیں تھا، یعنی کمزور راوی تھا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یا تاریخ کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یتکلمون فیہ، کہ لوگ اس میں کلام کیا کرتے تھے، اور امام یحییٰ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ زعموا انہ اختلط، یعنی اسے اختلاط تھا، اور امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ متروک، یعنی ایسا راوی جس پر اس طرح کی جرح ہو کہ محدثین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو، اس طرح کی حدیث پیش کی جاتی ہے۔ اچھا صرف اس کے علاوہ یہ نہیں کہ امام الذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جرح اس پر موجود ہے، بلکہ اس کے علاوہ دیگر محدثین، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، الموجم الکبیر للطبرانی اس کے صفحہ نمبر 539 جلد نمبر 13 میں مسلم الملائی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ضعیف۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل کے صفحہ 193 جلد نمبر 8 میں فرمایا کہ مسلم الملائی قال کوفی ضعیف۔ اسی طرح یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ مسلم الملائی یضاف الکامل فی ضعفاء الرجال کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 4 پہ، تاریخ اسماء الضعفاء والکذابین اس میں لکھا ہے کہ مسلم الاور
ला युक्तब हदीसुहु, उसकी हदीसों को नहीं लिखा जाएगा। और ये भी लिखा है कि इब्न अम्मार ने फरमाया कि मुस्लिम अल-मलाई ज़ईफ़ुन, ये ज़ईफ़ है। सुनन कुबरा उसमें हदीस नंबर 708 के तहत ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम अल-मलाई ज़ईफ़ुन फ़िल हदीसी, ये हदीस के अंदर क्या था, ये ज़ईफ़ था। अच्छा, शाबुल ईमान में मुस्लिम अल-मलाई के बारे में काला फल्लास मुनकिरुल हदीसी जिद्दन, यानी ये बहुत सख्त किस्म का मुनकिरुल हदीस था। और इमाम यहया फरमाते हैं कि ला शैया, ये कोई चीज़ नहीं था। अच्छा, इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह ताला ने कहा कि ये झूठा आदमी था। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला अल-जर्ह व तादील के अंदर फरमाते हैं कि इंदहु अजाइबुन, इन उसके पास अजीब व गरीब हदीसें थी। अब देखें, इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन वो मुस्लिम अल-मलाई यानी मुस्लिम अल-मलाई की हदीस को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। और यासीन कादरी मिनाजी साहब कहते हैं कि मैं अहले सुन्नत वल जमात का वकील हूँ और मैं अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से आले बैत की वकालत कर रहा हूँ। ये कैसी वकालत है? यानी ऐसे रावी की हदीस को उठा कर लाया जाता है और उसकी हदीस की वजह से अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फजीलत दी जाती है कि जिसको मुहद्दिसीन ने कबूल करने से ही इनकार कर दिया है। अच्छा, इसके बरअक्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ पर थे? आप सुनन इब्न माजा उठाकर देखें, बुखारी शरीफ उठाकर देखें, सुनन नसाई अस-सुगरा उठाकर देखें, इसके अलावा दीगर हदीस की किताबें उठाकर देखें, उसमें आपको साफ मिलेगा कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद ही नहीं थे, बल्कि सुनह के मुकाम पर थे। अच्छा, ये मेरे पास कुछ हदीसें हैं, मैं आपको बतला देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर सही बुखारी में हदीस नंबर है 4454। अच्छा, सुनन इब्न माजा के अंदर कुछ हदीसें हैं, ये देखें। सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर है 1627 और बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है 1241। बुलूगुल मराम में हदीस नंबर है 432। सही बुखारी में हदीस नंबर है 1242। सही बुखारी में हदीस नंबर है 3667। सही बुखारी में हदीस नंबर है 4452। सही बुखारी में हदीस नंबर है 4445। सुनन नसाई अस-सुगरा में हदीस नंबर है 1840। सुनन नसाई अस-सुगरा में हदीस नंबर है 1841। सुनन नसाई अस-सुगरा में हदीस नंबर है 1842। सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर है 1627। अच्छा, ये सारी की सारी हदीस जो मैंने आपके सामने उनके नंबर गिनवाए हैं, ये सारी अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है। और अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आपके ऊपर एक चादर पड़ी हुई थी, तो उन्होंने चादर को उठाया और आपको बोसा दिया। अब इन हदीस से साफ पता चलता है कि अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब ऐसी हदीसें कि जिनमें ज़ईफ़ किस्म के रावी हैं, उस तरह की हदीसें लाकर अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पर वो फजीलत देने की कोशिश की जाती है। इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। लेकिन आले सुन्नत वल जमात का इत्तिफ़ाक़ी नज़रिया यह है कि अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंबिया के बाद सहाबा में सबसे अफजल तरीन शख्सियत थी। अच्छा, अगर इसी तरह की हदीसें आपने बयान करनी है, यानी ज़ईफ़ हदीसों के साथ आपने किसी की फजीलत को साबित करना है, तो फिर हम भी साबित कर सकते हैं। ये तो आपने ज़िंदगी का वाक़या पेश किया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात से कुछ देर पहले सैयदना अली मुर्तज़ा को बुलाया और हबीब का और अपने साथ आपने चादर में दाखिल फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद का वाक़या जो तारीख़ की मुस्तनद किताबों के अंदर लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको 5 हवाले इस पर पेश कर देता हूँ। 5 हवाला जात में इस पर आपको पेश कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि तारीख़ की किताब इब्न हजर ने लिसानुल मीज़ान में, इब्न असाकर ने तारीख़ दमिश्क में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ताला ने तारीख़ुल खुलफ़ा में, ख़तीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद में और इमाम राज़ी ने तफ़सीर कबीर के अंदर उसकी जिल्द नंबर 21 और सफ़ा 433 पर यह वाक़या नकल किया है। वाक़या ये हो कि जब अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि मेरे जनाजे को उठाकर हुजरा अतर के बाहर रख दिया जाए और इजाज़त ली जाए। अगर तो इजाज़त मिल जाए तो मुझे अंदर दाखिल किया जाए, अगर इजाज़त न मिले तो मुझे वापस कर दिया जाए। अब तारीख़ की किताबों में 2 तरह के अल्फाज मिलते हैं कि जब आपके जनाजे को उठाकर हुजरे के बाहर रखा गया तो कहा गया कि अबू बकर का जनाजा आया है, तो आवाज़ आई कि अदखिलुल हबीब इलल हबीबी, कि हबीब को हबीब की तरफ दाखिल कर दिया जाए। और बाज़ों में यह भी आता है कि ज़म्मुल हबीब इलल हबीबी, हबीब को हबीब के साथ मिला दिया जाए। तो अगर आपने इस तरह की हदीस से इस्तेदलाल करना है तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अपनी ज़िंदगी में कहा था हबीब का लफ्ज़, तो फिर अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रोज़ा अतर से आवाज़ आई थी हबीब की, और ये दुनिया से जाने के बाद है। और इसमें ज़्यादा फजीलत इस तरह है
کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا اور دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر روزہ عطر سے آواز آنا، تو اس کے اندر فضیلت پھر زیادہ پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے روایت بالکل کمزور ہے۔ جس طرح آپ نے روایت پیش کی ادعو لی حبیبی والی، تو جس سے وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، تو اسی طرح سند کے اعتبار سے یہ بھی کمزور ہے۔ لیکن اگر کمزور روایات کا سہارا لے کر آپ نے فضیلت کو ثابت کرنا ہے تو پھر تو بے شمار روایات پائی جاتی ہیں، ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اس مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وہ صلح کے مقام سے آئے تھے۔ اس وقت صحابہ بڑے پریشان تھے، اور آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو حوصلہ دینے والی، جو ان کی ڈھارس بندھانے والی ذات تھی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔